یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ تو صف جو ہے نا یہ بالکل سیدھی ہونی چاہیے، اور جو پہلی صف ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ حدیث سن لیں کہ ابن ماجہ کی روایت ہے، ان نبی اللہ قال ان اللہ، بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف المقدم، بے شک اللہ تعالی پہلی صف میں کھڑے ہونے والوں پر رحمت بھیجتا ہے۔ جو پہلی صف میں جو شخص پہلی صف میں ہوتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ پہلی صف والوں پہ رحمت بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے۔ اور پھر فرمایا وہ ملائکۃ یصلون، اور فرشتے اس کے لیے رحمت کی اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں۔ جب تک آپ پہلی صف میں رہیں گے اللہ رحمت بھیجتا رہتا ہے، اور فرشتے اس کی رحمت کے لیے اللہ سے دعا مانگا کرتے ہیں جب تک آپ پہلی صف میں رہیں گے۔ پھر ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یستغفر للصف المقدم ثلاثا وللثانی مرۃ، سرکار نے حضرت ارباز بن ساریہ کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلی صف کے لیے 3 مرتبہ مغفرت کی دعا فرماتے ہیں۔ پہلی جو صف والے ہیں نا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے اللہ ان کی مغفرت فرما دے، اللہ ان کی مغفرت فرما دے، اللہ ان کی مغفرت، 3 مرتبہ۔ حالانکہ سرکار ایک مرتبہ کہہ دیں کافی ہے، کہہ دیں ایک بار تو کافی ہے، مگر پہلی صف والوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ دعا دیتے تھے کہ اللہ ان کی مغفرت فرما دے، اور دوسری صف والوں کے لیے 2 مرتبہ، ٹھیک ہے، مگر جھگڑا نہیں کرنا۔ اگر پہلی صف پوری ہو جائے تو پھر کسی کو کھینچنا بھی نہیں نا، وہ حرام ہے، وہ حرام ہے، کسی کو تکلیف دینا، ایذا دینا یہ حرام۔ تو پہلی صف پر ہو جائے تو اس کے بعد دوسری صف میں آئیں۔ اور ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال من وصل صفا وصلہ اللہ ومن قطع صفا قطعہ اللہ، سرکار نے فرمایا جو صف کو ملاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ملاتا ہے، اور جو صف توڑتا ہے اللہ تعالیٰ اسے توڑ دیتا ہے۔ سرکار نے فرمایا جو صف کو توڑتا ہے، صف سے توڑنا کہ مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے نا پھر وہ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، یا بیچ میں گیپ ہے، وہ خالی پڑا ہوا ہے، پیچھے اکیلے کھڑے ہو گئے، اکیلے کھڑے ہو گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتخلل الصفوف من ناحیۃ الا ناحیۃ یمسح مناکبہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم صف کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک چلتے، اور صحابہ فرماتے ہیں ہمارے سینے سیدھے کرتے، یعنی اگر سینہ نکلا رہتا نا تو جب سرکار فرماتے بھی نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، تو جب سب کھڑے ہو جاتے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک کونے سے دوسرے کونے تک جاتے تھے، اور صحابہ فرماتے ہیں پھر ہمارے جو سینے نکلے رہتے نا تو اندر کرتے تھے کہ نہیں برابر کرو، آپ برابر کرو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کرتے؟ فرماتے ہیں کہ تم آگے پیچھے نہ ہوا کرو، تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ اب یہ وجہ سنیں آپ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تختلفوا فتختلف قلوبکم، اگر تم لوگ آگے پیچھے کھڑے ہوگے نا، ایک صف میں نہیں کھڑے ہوگے، کسی کے سینے نکلے ہیں کسی کے ہاتھ نکلے ہیں، اس طرح اگر کھڑے ہوگے تو سرکار نے فرمایا کہ پھر تمہارے دلوں میں بھی اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ تو یہ جو اختلاف ہے آپس میں ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ سرکار کا فرمان ہے کہ ہم صف بندی سیدھی کرتے نہیں ہیں تو ہمارے دلوں میں اختلاف پیدا ہو جاتے ہیں، اختلاف پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصفوف المتقدم، کہ بے شک اللہ اس کے سارے فرشتے جو ہے پہلی صف پر رحمت بھیجتے رہتے ہیں، رحمت بھیجتے رہتے ہیں۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی سے ملتی جلتی حدیث ہے قال ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف الاول قالوا یا رسول اللہ وعلی الثانی قال ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف الاول قالوا یا رسول اللہ وعلی الثانی قال ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف الاول۔ عائشہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ اس کے فرشتے پہلی صف والوں پہ رحمت بھیجتے ہیں۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ دوسری والی پر، دوسرے صف والوں پہ؟ تو سرکار نے پھر وہی دعا پہلی صف والوں کو دیا۔ پھر تبارہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دوسری صف والے، تو سرکار نے تبارہ بھی دعا دی پہلے صف والوں کو۔
پھر جب چوتھی بات کہی تو سرکار نے فرمایا ہاں اللہ کی رحمت ان پر بھی ہو، اللہ کی رحمت ان پر بھی ہو۔ تو یہ میں نے صف کے تعلق سے چند باتیں عرض کر دیں۔ اب صف میں کھڑے ہوتے ہیں تو ایک اور مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ایک علمی ہے، اور گر قبول افتز عز و شرف، قبول کر لیں بڑی اچھی بات ہے، نہ کریں کوئی بات نہیں ہے۔ وہ یہ کہ ہمارے احباب جب کھڑے ہوتے ہیں نا تو بعض لوگ نا پیر بہت پھیلا دیتے ہیں، پیر جو ہے دیکھیں بہت پھیلا دیتے ہیں۔ کیوں؟ یہ مغالطہ کہاں سے ہو رہا ہے، ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو وہ حدیث پڑھ کے میں آپ کو سنا رہا ہوں اور وہ مغالطہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ مغالطہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ حدیث کون سی پیش کرتے ہیں؟ بخاری کی، وہی بخاری کی حدیث میں پڑھ رہا ہوں، سنیں۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اقیموا صفوفکم فانی اراکم من وراء ظہری وکان احدنا یلزق منکبہ بمنکبہ صاحبہ وقدمہ بقدمہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب جو لوگ ایسا کرتے ہیں نا، ایک لطیف بات اور عرض کر دوں عقیدے کی، کہ پھر یہ لوگ یہ حدیث وہی پیش کریں جو اہل سنت کے ہوں۔ یہ جو حدیث ہے نا، یہ حق صرف انہی کو یہ حدیث پڑھنے کا ہے جو اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر گامزن ہو۔ کہیں گے آپ کیسے؟ تو پہلی بات جو سرکار نے فرمایا قال اقیموا صفوکم، تم اپنی صفیں قائم رکھو، مکمل رکھو، برابر رکھو۔ فإن أراكم من وراء ظہری، کیونکہ میں اپنے پیٹھ کے پیچھے بھی تم کو دیکھتا رہتا ہوں۔ اب جن کا یہ عقیدہ ہو نا، اب وہ پڑھتے ہیں روایت اپنی دلیل کے لیے ہے، میری اپنی دلیل، اس سے تو اہل سنت کا عقیدہ اجاگر ہوتا ہے، اہل سنت کا عقیدہ نکلتا ہے کہ بھئی حضور وہ ہیں جو فرماتے ہیں کہ بھئی ایسا میں اگر قبلہ کے رخ ہوں تو یہ نہ سمجھو میں پیچھے نہیں دیکھ رہا ہوں، فرماتے ہیں جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ویسے ہی پیچھے دیکھتا ہوں میں، ویسے ہی پیچھے دیکھتا ہوں میں۔ اب آگے جو لفظ ہے وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبَيْهِ، تو صحابی کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی صفیں ٹھیک کر لیا کرو، کیونکہ میں اپنی پیٹھ پیچھے بھی دیکھتا ہوں، اور ہم میں سے ہر آدمی، صحابہ فرماتے ہیں ہم میں سے، سرکار نے فرمایا ہم میں سے ہر آدمی اپنا کندھا ساتھ والے آدمی کے کندھے سے سٹا دیتا اور اپنا قدم ان کے قدم سے ملا دیتا۔ اب یہ جو روایت ہے مغالطہ کہاں ہو رہا ہے؟ جو پیر پھیلا رہے ہیں نا زیادہ، اس کی مغالطے کی وجہ یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا کندھے کو کندھے سے ملا دو اور ٹخنے کو ٹخنے سے ملا دو۔ روایتیں ساری جمع کریں گے نا تو پھر اس کی وجہ سے اب وہ بیچارے کیا کرتے ہیں کہ وہ ٹخنے کو ٹخنے سے ملانے کے چکر میں ایسا ہوتا ہے کہ جو ان کے بغل میں کھڑا رہے گا تو اس حدیث پہ وہ عمل کرنا چاہتے ہیں کہ جب سرکار نے فرمایا ٹخنے سے ٹخنا ملاؤ، کندھے سے کندھا ملاؤ، تو وہ کیا کرتے ہیں جو بغل میں رہتا ہے نا پھر وہ پیر پھیلاتے رہتے ہیں۔ اب اگر آپ سمیٹتے جاؤ گے تو وہ اور پھیلاتے چلے جائیں گے کیونکہ ان کو ٹخنا چاہیے آپ کا، ٹھیک ہے۔ اب سرکار نے ایک وجہ یہ بھی ہے نا کیوں فرمایا کہ جگہ پر کرو، کیونکہ وہ شیطان آ جاتا ہے، شیطان شامل نہ ہو اس لیے جگہ نہ رکھو، گیپ نہ رکھو۔ اب شیطان کے لیے سرکار نے کہا تھا کہ بے جگہ بند کر دو نہ آوے، اب آپ نے اتنا پیر پھیلا دیا کہ پورا لشکر چلا جائے گا، پھر مسئلہ تو یہ ہو گیا نا پھر کہ آپ نے اتنا پھیلا دیا کہ پورا لشکر۔ آپ سوچیں جس حیت پہ آپ کھڑے ہوتے ہیں، میں حدیث سے سمجھا رہا ہوں آپ کو، میں ایک عالم ہوں، آپ کا امام ہوں، میرا کام ہے سمجھانا آپ کو۔ آپ پڑھے لکھے لوگ رہتے نہیں ہیں، جو سنا آپ نے بس وہی سمجھ لیا۔ تو اب بتائیں آپ کہ جس طرح آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، جس اینگل سے کھڑے ہوتے ہیں، پیر اتنا پھیلا کے کھڑے ہوتے ہیں، ایسا اپنے سیٹ کے پاس بھی آپ نہیں کھڑے ہوں گے۔ جس کے یہاں کام کرتے ہیں نا اس حیت پہ، تو وہاں بھی نہیں کھڑے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بے ادبی سمجھتے ہیں یار، جب آپ کے امیر اور اپنے سیٹ کے پاس آپ ایسا نہیں کھڑے ہوتے ہیں اس میں بے ادبی سمجھتے ہیں، وہاں تو پیر نارمل کھڑے ہوتے ہیں نا۔ کہیں بھی جاتے ہیں اگر کوئی ہے عزت والا ہے تو اس کے سامنے کیسے کھڑے ہو؟ ایسے ہی پیر پھیلاتے ہیں جیسا یہاں پھیلاتے ہیں نمازوں میں، ایسا تو نہیں پھیلاتے، نارمل کھڑے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ ایسا پھیلاؤ گے تو وہ خود کہے گا بے ادب یہ کیا ہے، ایسا کیسے کھڑا ہوا ہے؟ تو یار اپنے سیٹ کے پاس آپ نہیں کھڑے ہو سکتے، اللہ کے سامنے کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ پھر اللہ کے دربار میں کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ اچھا دو لوگ کھڑے ہو جائیں تو میں سمجھا دوں حیات، دو لوگ کھڑے ہو جائیں، کوئی بھی کھڑے ہو جاؤں، یہ ممکن نہیں ہے کہ سرکار نے جو فرمایا نہ ٹخنے سے ٹخنا ملاؤ، ساتھ میں کھڑے ہوں، ٹخنے سے ٹخنا ملاؤ اور کندھے سے کندھا، بھئی دونوں آدمی کیسے بھی ملا کے بتائیں مجھے، وہ ہڈی ہے نا جو ابری ہوئی، ملا کے بتائیں مجھے، کندھا بھی ملنا چاہیے دونوں آدمی کا، اور وہ جو ہڈی نا ہڈی ملے دونوں، آپ کی بھی ہڈی ان کی ہڈی ملی،
ٹیڑھا کر لیں پیر، ٹیڑھا کر کے ملائیں، ایسے کھڑے کر لیں نا پیر تو مل جائے گا. یہ ہے، لاکھ کوشش کر لیں گے، آپ بتائیں مجھے، سمجھائیں. یہ تو میں نے اسے پریکٹیکل اس لیے کہا کہ آپ سمجھ لیں. اب یہ کھڑے ہیں، ان کی دونوں ہڈی، وہ جو ابری ہڈی ہوتی نا پیر میں، اس کو ٹخنا کہتے ہیں. اب سرکار نے فرمایا ٹخنے کو ٹخنے سے ملاؤ. آپ اپنے بغل والے ٹخنے سے ملا سکتے ہو کبھی؟ آپ پیر ایسے کرو گے، پیر سیدھا ایسا ہے نا، تو پھر ایسا کرو گے تو پھر وہ بھی ایسے ہی کرے گا، پھر ایسا کرو گے نا تب جا کے کہیں ٹخنا ملے گا، وہ بھی مشکل ہے. پھر مذاق ہو جاتا ہے نا شریعت کا بیٹھے. تو یہ ممکن نہیں ہے. جب ممکن نہیں تو پھر ایسی باتیں کیوں کرتے ہو؟ اب جہاں مسئلہ کوئی حل نہ کر پائے نا، وہ امام اعظم کی بارگاہ میں آئے. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سارے مسئلے حل فرما دیتے ہیں. اب یہاں مراد، اب یہ تو آپ سمجھ گئے نا کہ ملانا ممکن ہی نہیں ہے. آپ اگر کندھے سے کندھا ملائیں گے اور وہ ہڈی کو ہڈی سے، تو ہڈی سے مل ہی نہیں سکتی ہے، مل ہی نہیں سکتی. پیر یوں کھڑا کریں، بغل والا بھی یوں کھڑا کرے، آدھے پیر پہ یوں کھڑے کریں تو بھی نہیں مل پائے گی. تو یہ بات ختم ہو گئی کہ ملانا نہیں ہے. یہاں پہ مقصد ملانا نہیں ہے. آپ اگر ٹخنا ملا لیں، ٹھیک ہے، ٹخنا کھڑے ہو گئے اور ٹخنا ملا لیے، تو کندھا کیا کریں گے آپ؟ اب اس کا پیر وہاں ہے، میں یہاں کھڑا ہوں، وہ ادھر کھڑا ہے، اس کا کندھا ادھر ہے، اب کیا کریں بتائیں آپ مجھے؟ یہ تو گیپ رہے گا نا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حدیث پڑھیں تو پھر اس کو سمجھیں. حدیث پڑھنا بڑا آسان ہوتا ہے. اور پھر بخاری، میں نے کل بھی ایک مثال آج بھی دے دوں، پوری بخاری شریف میں بیٹھ کر پانی پینے پہ کوئی حدیث نہیں ہے. آپ گھبرایا نہیں کریں بھائی، میں بہت مطالعے کے بعد بولتا ہوں. میری رگوں میں حدیث رسول دوڑتا ہے، میں اتنا مطالعہ کرتا ہوں. تو میں اگر کوئی بات کرتا ہوں تو یہ ریکارڈ بھی کرتے ہیں نا عبد القیوم بھائی، تو رپلائی بھی آ جائے گا، نہیں ایسی حدیث ہے تو میں عرض کرتا ہوں نا کہ پھر یہ سب دھوس ووس نہ دیا جائے. اب یہ میں نے بخاری پڑھی ہے، حدیث صحیح ہے اپنی جگہ پہ، مگر اب اس پہ عمل ہو سکتا ہے؟ آپ بتائیں نا مجھے، ملا سکتے ہیں؟ نہیں. تو پھر کیا کیا جائے؟ اب چلیں کیا کیا جائے، تو صحابی سے پوچھتے ہیں کیا کیا جائے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کندھے کو کندھے کے قریب کر دو، ٹخنے کو ٹخنے کے قریب کر دو. حدیث کا جو معنی ہے نا وہ قریب کے معنی میں، ملانے کے معنی میں نہیں. ملنا تو ممکن ہی نہیں ہے. تو جب آپ کندھے کو کندھے سے قریب کر دیں گے، ٹخنے کو ٹخنے سے قریب کر دیں گے، تو کب ہوگا؟ جب نارمل کھڑے ہوں گے. آپ نارمل کھڑے ہوں گے تبھی ہو سکتا. اب نارمل میں کھڑا ہوا ہوں تو اب جو میرے بغل میں کھڑا رہے گا، میرا کندھا اس کے قریب ہو جائے گا، میرا ٹخنا اس کے قریب ہو جائے گا. ملانا شرط نہیں ہے. اب اس پر روایت سنیں. حضرت نافع سے مروی ہے. حضرت امام نافع کون ہے؟ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں. حضرت عبداللہ کون ہے؟ حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. وہ کہتے ہیں ان ابن عمر کانا لا یفرسخ بینہما ولا یمس احداہما الاخری قال بین ذلک. حضرت عبداللہ ابن عمر دونوں پاؤں پھیلا کر اور چیر کر نہیں کھڑے ہوتے تھے. اب صحابی کا عمل بتا رہا ہوں کہ وہ دونوں پیر آپ جو پھیلا کے اس طرح کھڑے ہوتے ہیں نا، حضرت عبداللہ ابن عمر ایسی بات ان میں نہیں تھی، وہ ایسا نہیں کرتے تھے. اور نہ ایک پاؤں کو دوسرے پاؤں سے چھوتے تھے، یعنی اتنا بھی پیر دونوں اتنا نہیں ملا دیتے تھے کہ دونوں پیر مل جاویں، اتنا بھی نہیں ملاتے تھے. اور نہ چیرتے تھے کہ پیر لمبا کر لیں میں، ٹھیک ہے، بلکہ ان کی درمیانی حالت پہ رکھتے تھے. نہ زیادہ پیر پھیلاتے تھے اور نہ بالکل سمیٹتے تھے کہ دونوں پیر مل جاویں، درمیانی حالت پہ چھوڑ دیتے تھے. ٹھیک ہے. اور آگے دیکھیں، پھر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ دونوں قدموں کے درمیان نہ زیادہ فاصلہ کرتے اور نہ ایک دوسرے کے ساتھ لگاتے، بلکہ درمیانی حالت کو اختیار فرماتے، یعنی دونوں پاؤں کو نہ ایک دوسرے کے زیادہ قریب کرتے اور نہ ایک دوسرے سے زیادہ دور رکھتے. اور اس پر 2-4 حوالے اور دے دوں، ٹھیک ہے. فقہ حنفی کی مشہور کتاب اور فتاوی عالمگیری جلد 1 صفحہ 81 پہ ہے. وَيَنبَغِي أَن يَكُونَ بَيْنَ قَدَمَيْهِ 4 أَصَابِعَ فِي قِيَامِهِ. نمازی کو چاہیے کہ حالت قیام میں دونوں پاؤں کے درمیان 4 انگلیوں کا فاصلہ رکھے. یہ مستحب ہے، یہ مستحب ہے. مگر کسی کی باڈی زیادہ ہو، ٹھیک ہے. اب ایک مسئلہ اور سن لیں یہاں پہ، ٹھیک ہے. کسی کی باڈی زیادہ ہے، وہ وزن دار ہے، تو وہ 4 انگل کرے گا نا تو تھوڑی دقت ہوگی. ایک بالسٹ کر لیں آپ، یعنی ایسی حیت پر کھڑے ہو جائیں، نہ زیادہ ملائیں
نہ زیادہ فاصلہ کر لیں، ٹھیک ہے، اور اگر پتلے دبلے ہیں تو پھر اس مستحب پہ عمل کر لیا کریں، 4 انگشت پہ عمل کر لیا کریں، ٹھیک ہے۔ اور پھر فقہ مالکی بھی سن لیں، اب چاروں فقہ بھی بتا دیتا ہوں تاکہ کوئی اگر پیر پھاڑے تو وہ یہ بتائے وہ کس فقہ سے ہے، تاکہ آپ ان سے پکڑ کے پوچھ لیں کہ بھئی وہ ہمارے امام نے تو چاروں مسلح بتا دیا ہے، آپ کدھر سے آئے ہیں 5واں، وہ ہمیں آپ بتا دیں، ٹھیک ہے۔ فقہ مالکی سنیں، فقہ مالکی یہ ہے، یندب تفریج القدمین بان یکون المصلی بحالت متوسط فی القیام، قیام کی حالت میں دونوں پاؤں کے درمیان متوسط حالت کا فاصلہ رکھنا مستحب ہے۔ متوسط یعنی بیچ کا، نہ زیادہ پھیلایا جائے پیر کو اور نہ بالکل ملا دیا جائے، متوسط جیسے نارمل کھڑے ہوتے ہیں ویسے کھڑے رہیں، وہ اس طرح کی دونوں پاؤں کو نہ زیادہ ملائیں اور نہ زیادہ کشادہ کریں، یہ ہے فقہ مالکی کا عمل، ٹھیک ہے۔ فقہ شافعی سنیں، وَيَسُنُّ أَن يُفَرِّقْ بَيْنَ قَدْمَيْهِ بِشِبْرٍ، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاں یہ ہے کہ نمازی کے لیے اپنے دونوں پاؤں کے درمیان ایک بالشت کی مقدار فاصلہ رکھنا سنت ہے، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، ایک بالشت ایک بتہ، ٹھیک ہے، ایک بالشت جو ہے فاصلہ رکھنا یہ سنت ہے۔ فقہ حنبلی بھی لے لیں، مالکی ہو گیا، شافعی ہو گیا، حنفی ہو گیا، حنبلی لے لیں۔ امام احمد بن حنبل نے وہی حدیث نقل کیا ہے جو حضرت عبداللہ ابن عمر والی ہے کہ متوسط کھڑے ہوں، نہ زیادہ پیر پھیلائیں نہ زیادہ سکوڑیں۔ اب بچے 5ویں جماعت جو غیر مقلد ہیں، جن کو اہل حدیث کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اب ان کے یہاں کیا مسئلہ ہے وہ بھی سن لیں، ٹھیک ہے، وہ بھی سن لیں۔ تو ان کے ایک بہت بڑے عالم عبداللہ روپڑی، ان کا فتویٰ ہے فتاوے والمائے حدیث جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 21۔ میں آپ کا امام ہوں اسی لیے میں سب کو شامل کرتا ہوں تاکہ اگر کوئی کسی بھی ذہن کا ہے تو کم سے کم وہ مایوس نہ جائے کہ بھئی ہماری بھی بات ہو گئی، ٹھیک ہے، ہماری بھی بات ہو گئی ہے، اور بات وہی ہے جو ہمارے امام اعظم نے کہی ہے۔ اب وہ کیا ہے، جلد 3 صفحہ 21 پر فتاوی علماء حدیث، قدموں میں فاصلہ اتنا ہی ہونا چاہیے جتنا کہ کندھوں میں ہے، جب کندھا نہیں ملتا ہے تو قدم بھی ملنا نہیں چاہیے، جتنا فاصلہ کندھوں کے درمیان ہوتا ہے بغل میں جو کھڑے ہوتے ہیں اتنا ہی فاصلہ قدموں میں ہو تاکہ دونوں مل جائیں، یعنی کندھا کندھے کے قریب ہو جائے اور ٹخنا ٹخنے کے قریب ہو جائے۔ یہ چند باتیں ہم نے اس پر عرض کر دیں۔